آج کی کہانی کا نام ہے جن بکرا اور اس کہانی کو تحریر کیا ہے محمد اقبال شمس نے۔ جن وادی میں اکالو نامی ایک جن رہا کرتا تھا۔ وہ ایک بزرگ جن تھا۔ سب انہیں جن بابا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ ایک دن اکالو جن اپنی اڑنے والی قالین پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے کہ ایک ٹیلے پر انہیں ایک نوجوان جن روتے ہوئے نظر آیا۔ اس کا نام زحان جن تھا۔ زحان جن کو روتا دیکھ کر انہیں تجسس ہوا اور وہ فوراً اس کے پاس آئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ وہ بولا، جن بابا، مجھے انسانوں کی بستی جانا ہے۔ مجھے بہت ارمان ہے کہ میں انسانوں کو دیکھوں، مگر میرے جن بابا نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی بستی نہیں جا سکتے، وہ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیسا عمل کرتے ہیں کہ انسانوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر جن بابا مسکراتے ہوئے بولے، بات تو انہوں نے نہایت معقول کہی ہے۔ ہمارے کئی جنات بڑی دفعہ ایسے انسانوں کی بستی میں گھومنے گئے، مگر کچھ عملوں کے ذریعے عاملوں نے انہیں اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اب وہ ان کے غلام ہیں۔ دیکھو، آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت تب معلوم ہوتی ہے جب قید ہو کر کسی کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن بابا، مجھے بہت ارمان ہے کہ انسانوں کی بستی دیکھوں۔ انسانوں کو دیکھنے کا بہت ارمان ہے مجھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو جن بابا نے کہا، اچھا ایک کام کرو، دیکھو ابھی تمہیں اتنی طاقتیں نہیں آئیں کہ تم انسانوں کی بستی میں جا کر اپنا دفاع کر سکو۔ میں تمہیں کچھ ایسے منتر بتاتا ہوں جس سے تم اپنی اصلی صورت سے کسی بھی دوسری جاندار صورت اختیار کر سکتے ہو، کیونکہ اگر اپنی اصلی حالت میں رہو گے تو کسی بھی عمل کی وجہ سے شکار ہو سکتے ہو، اور ہاں، جب اپنی اصلی صورت میں آنا ہو تو پھر اسی منتر سے اپنی اصلی صورت میں آ جانا۔ یہ ٹھیک ہے؟ نوجوان جن خوش ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم انسانوں کی بستی میں جانے کی تیاری کرو، میں تمہارے ابا سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکالو جن دوبارہ قالین پر اڑ کر ایک طرف کو جانے لگے، جبکہ زحان کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نواز اور قمر ایک بند کمرے میں بیٹھے کسی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دیکھو، بقرعید قریب آ رہی ہے، اس میں ہمیں بہت بڑا ہاتھ مارنا ہے، نواز نے سرگوشی میں بولا۔ ہاں، وہ کیسے؟ اس کے ساتھی قمر نے پوچھا۔ دیکھو، گاؤں دیہات وغیرہ سے ٹرکوں میں بھر بھر بکرے شہر لائے جائیں گے بیچنے کی غرض سے۔ بس ہمیں کسی طرح وہ ٹرک اپنے قبضے میں کر لینے ہیں، اور پھر ہم خود وہ ٹرک جو ہیں وہ شہر لے جائیں گے اور سارے بکرے شہر میں بیچ دیں گے۔ اس طرح ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، اس طرح ہم پورے سال بیٹھ کر کھائیں گے، قمر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ پھر دونوں مسکرانے لگے، جیسے انہیں یقین ہو کہ ان کی واردات کامیاب ہو جائے گی۔ آخر جن بابا نے اسے وہ منتر سکھایا جس سے وہ کسی بھی جاندار کی شکل میں ڈل سکتا تھا، اور پھر اسے ایک نقشہ دیتے ہوئے اکالو جن بولے، یہ نقشہ تمہیں انسانوں کی بستی تک پہنچانے میں مدد کرے گا۔ وہ اسے نقشہ سمجھاتے ہوئے بولے، جہاں جہاں کالے نشانات ہیں وہ جن وادی کی حدود ہیں، اور جہاں سے لال نشانات شروع ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بستی شروع ہو جاتی ہے۔ اس نقشے کو گم مت ہونے دینا، ورنہ واپسی کا راستہ بھٹک سکتے ہو۔ وہ بولا، نہیں جن بابا، میں تو اسے اپنے گلے میں تعویذ بنا کر رکھوں گا۔ پھر جن بابا نے اسے رخصت کیا۔ وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا نقشہ کی مدد سے آگے بڑھتا رہا۔ نقشہ کے حساب سے جن وادی کا اختتام ہو چکا تھا اور انسانوں کی بستی شروع ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر وہ انسانوں کی بستی میں اترا۔ سب سے پہلے اس نے نقشہ کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں باندھا۔ پھر وہ تھوڑا ہی آگے گیا ہوگا کہ اس نے دیکھا قریب ہی کچھ لوگ بکروں کو ٹرکوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی بکرے کی شکل اختیار کر لوں۔ اس نے منتر پڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب وہ جن بکرا بن چکا تھا۔ پھر وہ ان بکروں میں شامل ہو گیا
اور اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے بکرا دیکھ کر ان بکروں کے ساتھ ذوحان کو بھی ٹرک میں ڈال دیا۔ اب وہ شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ دیکھو، بکروں سے لدا ٹرک آ رہا ہے، واردات کے لیے تیار ہو جاؤ، نواز نے قمر کو خبردار کیا۔ دونوں نے اپنے پستول نکالے اور ٹرک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹرک روکنا پڑا۔ انہوں نے فوراً اپنے ٹرک سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ یوں اچانک ٹرک رک جانے سے جن بکروں کو تشویش ہوئی، اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دو لوگ زبردستی ٹرک والوں کو نیچے اتار رہے تھے اور پھر وہ دونوں ٹرک پر بیٹھ کر ٹرک کو تیزی سے لے جانے لگے، جبکہ وہ لوگ ٹرک کو جاتا دیکھ کر صرف چیختے ہی رہ گئے۔ جن بکرا سوچنے لگا کہ اس کے ابا جن نے تو کہا تھا کہ انسان بہت ظالم ہوتے ہیں، پر ظلم کے ساتھ ساتھ یہ لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جان کر اسے افسوس ہوا، جبکہ ٹرک تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ کافی سفر کے بعد وہ ٹرک ایک بکرا منڈی میں جا کر رکا۔ ہاں بھائی، بکروں کا سودا کیا کرنا ہے، کیا دو گے ہمیں؟ وہ لوگ ایک بڑے بکرے کے بیپاری کے پاس گئے اور بیپاری نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو مال دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا۔ پھر وہ ان کے ساتھ بکروں کا معائنہ کرنے لگا۔ جن بکرا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ سوچنے لگا کہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا سودا نہیں ہو۔ پھر اس نے فوراً منتر پڑھا اور وہ اپنی اصلی صورت میں آیا اور فوراً نواز کے جسم میں داخل ہو گیا۔ نواز کو اچانک جھٹکا لگا اور جن نواز کے جسم میں سما چکا تھا۔ بیپاری نے پوچھا، ہاں بھائی، مال تو بہت تگڑا ہے، کیا کھلا کھلا کر تگڑا کیا ہے؟ نواز بولا، ارے ہمیں کیا معلوم کہ کیا کیا کھلایا گیا ہے، ہم نے تو بکروں کا یہ ٹرک رستے سے چوری کیا ہے۔ یہ سن کر قمر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کیا اول فول بول رہا ہے؟ قمر اسے چٹکی بھرتے ہوئے بولا، تو چٹکی کیوں بھر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم تو لٹیرے ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس پستول بھی ہے جسے دکھا کر ہم نے ٹرک لوٹا ہے۔ وہ اپنی پستول دکھاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ بیوپاری بوکھلا ہو چکا تھا۔ مجھے تو تم لوگوں پر پہلے ہی شک ہو رہا تھا۔ او شیدے اور رفیقے، پکڑو ان ڈاکوؤں کو، بیوپاری نے اپنے ملازموں کو آواز دی۔ یہ دیکھ کر قمر نے نواز سے کہا، بھاگو۔ یہ کہہ کر قمرو اور نواز دونوں بھاگنے لگے اور شیدے اور رفیقے ان دونوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ذوحان جن نے نواز جن کے جسم سے باہر آ کر فوراً منتر پڑھا اور واپس جن بکرا بن کر جا کر تماشا دیکھنے لگا۔ اس کے نکلتے ہی نواز کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ کچھ سنبھلا تو بولا، ارے ہمیں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ قمر بولا، ہاں جو سچ تو بولا ہے، اب بھگتو۔ قمر غصے سے بولا، میں نے کب سچ بولا ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ اسی دوران پولیس بھی آ گئی تھی، جو قریب ہی کھڑی تھی۔ انہیں جب ساری صورتحال کا علم ہوا تو انسپکٹر بولا، ہاں ہمیں وائرلیس سے خبر مل گئی تھی کہ دو ڈاکو ٹرک لوٹ کر بھاگے ہیں۔ پھر وہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے بولا، گرفتار کر لو انہیں۔ نواز اور قمر پکڑے گئے اور انسپکٹر بیپاری سے بولا، تھوڑی دیر میں ان کے اصل مالکان یہاں پہنچنے والے ہیں، میں نے انہیں اطلاع کر دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک سپاہی اس ٹرک کے پاس چھوڑا اور ان دونوں کو پولیس گاڑی میں ڈال کر تھانے لے گیا۔ یہ سب دیکھ کر جن بکرا بکروں کی آواز میں میں کرنے لگا جیسے کہ ہنس رہا ہو۔ کچھ دیر بعد کسی نہ کسی طرح ٹرک کا اصل مالک آ گیا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کا مال انہیں واپس مل گیا ہے اور پھر ان کا اس بیپاری سے سودا ہو گیا۔ اب وہ سب بکرے مختلف بکرا منڈیوں میں بکنے کے لیے تیار تھے۔ جن بکرا بھی ایک منڈی میں شریف نامی آدمی کے بکروں میں شامل ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص بریف کیس اٹھائے شریف کے پاس آیا۔ اس کا نام عرفان تھا۔ وہ شریف سے رازدارانہ انداز میں بولا، شریف بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق میں انجیکشن لے آیا ہوں۔ شریف بولا، زبردست، اب ہم انجیکشن کے ذریعے ان بکروں کو خوب موٹا کر دیں گے تاکہ ان کی قیمت خوب لگے۔ ان کا کھانا بھی تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر انہیں پیٹ پڑ کر کھلائیں گے تو بہت پیسہ لگ جائے گا۔ ہاں شریف بھائی، اب تو اس صورتحال میں سب کچھ جائز ہے، ہم بھلا کیوں پیچھے رہیں؟ اور پھر وہ دونوں کہکا مار کر ہنسنے لگے۔
یہ دیکھ کر جن بکرا حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنے ہی لوگوں سے لوٹ مار دھوکہ دہی، اور وہ بھی ان مقدس تہواروں میں۔ انسانوں کا یہ روپ دیکھ کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک دن ایک خریدار شریف کے پاس بکرا دیکھنے آیا۔ کتنے کا ہے؟ وہ ایک بکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ 40,000 کا ہے، شریف نے جواب دیا۔ بکرا بہت مہنگا ہے، خریدار بکرے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، اس کا وزن دیکھا ہے؟ کیسا جاندار بکرا ہے، بادام کھلاتے ہیں، اخروٹ کھلاتے ہیں، مکھن کھلاتے ہیں۔ شریف بکرے کی تعریف کرتے ہوئے بولا۔ جن بکرا سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہاں سودے کتنے جھوٹ پر ہوتے ہیں۔ اسی دوران عرفان بھی آ گیا تھا مزید انجیکشن لے کر۔ جن بکرا نے موقع غنیمت جانا اور فوراً منتر پڑھ کر اصلی صورتحال میں آ گیا، فوراً اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ عرفان کو جیسے ایک جھٹکا لگا اور پھر وہ اپنے بیگ سے انجیکشن نکالتے ہوئے بولا، جناب کیا آپ سمجھتے ہو یہ بادام اخروٹ وغیرہ کھا کر طاقتور بنا ہے؟ بالکل غلط، شریف بھائی صرف نام کے شریف ہیں، کام ان کے بدمعاشوں والے ہیں۔ ارے یہ بکرا کھانے سے نہیں بلکہ یہ تو اس انجیکشن لگانے کی وجہ سے پھولا ہے۔ یہ سن کر شریف کے ہوش اڑ گئے۔ ارے کیا پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شریف بالکل سٹپٹا گیا۔ ارے یہ تو بہت برا ہے۔ اچھا تو یہ چکر تھا، مجھے نہیں خریدنا تمہارا یہ بکرا۔ یہ کہہ کر خریدار وہاں سے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر جن بکرا فوراً اس کے جسم سے نکل کر واپس جن بکرا بن گیا۔ اس کے جسم سے نکلتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا۔ کیا ہوا شریف بھائی، وہ گاہک کہاں گیا؟ بکرا نہیں خریدا اس نے؟ شریف اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ارے تم نے میرا گاہک بھگا دیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا کہا؟ کیا کیا ہے؟ ارے گاہک کو سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ جب ہم نے انجیکشن لگا کر بکرے پلانے ہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے جب ایسی صورتحال دیکھی تو وہ بھاگنے لگا۔ اسی دوران اچانک بکروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسی دوران اچانک جن بکرا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے گھسیٹا ہو۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک شخص نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے چوری کر لیا تھا۔ جن بکرا بھی دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا کرتا ہے۔ وہ شخص وہاں سے جن بکرا چرا کر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں دور لے آیا اور پھر ایک کسائی کو اونے پونے دام میں اسے فروخت کر دیا۔ اگلے دن کسائی اس کا گوشت بیچنے کی غرض سے کاٹنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اس کے گلے میں بندے تعویذ پر گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور وہ اس کے گلے سے کاٹ کر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر جن بکرا ہکا بکا رہ گیا۔ پھر وہ اسے ذبح کرنے کے لیے تیز چھری نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے اوزان نختہ ہو گئے۔ وہ فوراً اپنی اصلی حالت میں آنے کے لیے منتر پڑھنے لگا تاکہ وہاں سے بھاگا جائے، مگر یہ کیا، ایسی حالت میں اسے منتر یاد ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ منتر بھول چکا تھا۔ اسے لاکھ کوشش کی کہ وہ ایسے منتر پڑھ لے لیکن اسے یاد نہیں آئے۔ چھری تیز ہو چکی تھی۔ وہ اسے ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جن بکرا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پر چھری پھیرتا اچانک اسے منتر یاد آ گیا۔ وہ فوراً منتر پڑھ کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ قصائی نے جب بکرے کی جگہ کسی عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو وہ چکرا کر رہ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جن فوراً اپنا نقشہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر نقشہ پر گئی۔ اس نے فوراً نقشہ اٹھایا اور وہاں سے غائب ہو گیا اور فوراً اپنی جن بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہانپتا کانپتا جن بستی میں پہنچا۔ وہاں سیدھا جن بابا کے پاس حاضر ہوا اور نقشہ انہیں واپس کرتے ہوئے بولا، جن بابا یہ رہا آپ کا نقشہ، کہو پھر کیسی لگی انسانوں کی بستی؟ وہ نقشہ ایک طرف رکھتے ہوئے بولے تو وہ بولا، جن بابا اب میں دوبارہ کبھی ضد نہیں کروں گا کہ انسانوں کی بستی دیکھنے جانا ہے۔ کیوں، پسند نہیں آئی تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھے۔ جن بابا میرے والد نے بالکل سچ کہا تھا، انسان بہت ظالم ہے، وہ تو اپنے ہی لوگوں کو نہیں بخشتے، ہماری تو پھر کیا ہی بات ہے، لوٹ مار دھوکہ فریب جھوٹ کیا کچھ نہیں ہے ان میں، جو اپنے مقدس تہواروں میں ان چیزوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کا کیا کہنا۔ یہ سن کر جن بابا مسکراتے ہوئے بولے، تم نے ابھی تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، برائی کا،
دوسرا رخ دیکھو گے تو تمہیں اچھائی بھی نظر آئے گی۔ ہاں، اچھوں کی تعداد میں بروں سے کم ضرور ہے، مگر اچھوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ انسانیت کے لیے باعث فخر ہیں، اور اصلی زندگی وہی ہوتی ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود میں گزرے۔ کہو، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کے لیے دوبارہ جانا ہے انسانوں کی بستی میں؟ وہ اسے دوبارہ نقشہ دیتے ہوئے بولے، اور وہ فوراً اٹھتے ہوئے بولا، نہیں جن بابا، آپ کی زبانی پتہ چل گیا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف بھاگا، جبکہ جن بابا مسکراتے ہوئے نقشے کو صندوق میں رکھنے لگے۔